الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعشرتي وأهل بيتي. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، صاحبان ایمانی، عزاداران مظلوم کربلا، آج روز شب جمعہ ہے. شب جمعہ کی فضیلت اتنی ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ کربلا کے اندر جو فرشتے امام حسین کے روزے پر آئے تھے، وہ فرشتے اسی مقام پر خدا نے انہیں واپس نہیں بلایا آسمان پہ، اور وہ تا قیامت تک جتنے بھی زائرین آتے ہیں ان کے لیے جو ہے توبہ استغفار کرتے ہیں، اور وہیں پر رہ کر جو ہے قبر حسین پر جو ہے طواف کرتے ہیں. اور شب جمعہ وہ دن ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت اور مناجات خدا اور نماز اور دعاؤں کا جو ہے پورا ایک جو ہے لمبا سلسلہ ہے. شب جمعہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی طرف جو ہے خدا کی طرف جو ہے اپنے دل کو لگائیں. شب جمعہ وہ ہے کہ جب ہمارے مرحومین دروازے پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے لیے کوئی وصال کا جو ہے سورہ ہی صحیح، کوئی ہدیہ ہی صحیح جو ہے کر دو. کہ شب جمعہ خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب شب جمعہ آتے ہیں تو میں جمعے کے لیے جو ہے تیار کرتا ہوں اپنے آپ. یعنی کہ شب جمعہ سے لے کر جمعے کے لیے آغاز، یعنی کہ امام جو ہے شب جمعہ سے جو ہے جمعے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. یعنی کہ شب جمعہ وہ ہے کہ اللہ رحمتوں کے دروازے کو کھول دیتا ہے. اور جو شخص فجر کے اوقات میں صبح کے عالم میں اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں. اگر کوئی انسان کسی کا کام نہیں بن رہا ہے تو فجر کے اوقات میں اٹھیں، اٹھنے کے بعد ہر روز سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی. بس یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو جو ہے اپنے کردار کو خدا کے لیے بنا. اس لیے کہ عمل تو انسان کر رہا ہے مگر اس طرف شیطانی حرکتیں بھی کر رہا ہے تو کوئی عمل کا فائدہ ہی نہیں. اس لیے کہ کہتے ہیں کہ عمل خالصانہ ہونا چاہیے. ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو دکھاوے کا عمل ہوتا ہے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دکھاوا ہے. اسی طریقے سے خدا بھی جو ہے ہم سے محبت ویسے ہی چاہتا ہے جیسے ہم خدا کو پسند کرتے ہیں، ہم خدا سے جو ہے دل لگاتے ہیں. تو خدا بھی یہی کہتا ہے کہ اس میں جو ہے پاک و پاکیزہ جو ہے ہر چیز میں جو ہے خدا سے محبت کرو. تو جو ہے ایک ماں جیسے اپنے بچے سے کچھ نہیں چاہتی ہے، صرف جو ہے اس سے جو ہے اپنا محبت، اپنا عطوفت، اپنی مہربانی چاہتی ہے. اسی طریقے سے کیا ہے خدا سے اس طریقے سے دل لگاؤ کہ اب یہ دنیا تمہیں جو ہے کم اور بھیگا پڑ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کسی سے بھی کچھ نہیں چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے جب یہ دنیا بنائی، بنانے کے بعد پوری کائنات کو بنانے کے بعد، اللہ نے تمام چیزوں کو بنانے کے بعد کیا ہے اللہ نے کہا اے انسان میں تجھے اشرف المخلوقات کا تاج بنا کر تجھے جو ہے اس دنیا میں چھوڑ رہا ہوں. بس کیا ہے کہ تمام چیزیں تیرے حوالے کرتا ہوں، تو میرا ہو جا. یہی بات ہے کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب مولا فرماتے ہیں اپنے مناجات میں پروردگار میرے عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خدا ہے، تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو مجھے چاہتا. یعنی کہ امام کی دعائیں ہیں. دعائے صبح وہ دعا ہے جو فجر کے بعد یا فجر سے پہلے اگر کوئی انسان اس دعا کو پڑھے تو اس کے رزق میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے. دعائے کمیل وہ دعا ہے جسے کمیل ابن زیاد نخوی کو امام نے تعلیم فرمائی، علی نے
اور فرمایا کہ مولا کائنات کے اے کمیل دیکھو اس دعا کو ایک ہفتے میں ایک مرتبہ ہی صحیح، اپنے مہینے میں ایک مرتبہ ہی صحیح، سال میں ایک مرتبہ، یا تو پوری عمر میں ایک مرتبہ اس کو پڑھو۔ کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ دعائے کمیل وہ دعا ہے کہ اس میں بخشش کا جو ہے پورا جو ہے سامان فراہم ہے، ایسے ایسے توبہ کے جو ہے دریچے کھلے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ خدا آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ شیعوں کے پاس دو طریقے کے دعا بہت عظیم معنی میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ایک مناجات شعبانیہ جو ہے شعبان کے مہینے میں پڑھی جاتی ہیں، جو امام حسین سے تعلیم ہے، اور جو ہے یہ ایک دعائے کمیل ہے جو امام علی سے جو ہے منسوب ہے۔ اور کیا ہے کہ دعائیں بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے خود جب تحقیق کیا تو شیعہ کے اندر جو ہے خود لکھے ہوئے اور جو ہے گڑے ہوئے جو ہے دعائیں نہیں ہیں ہمارے پاس اماموں کی طرف سے جو ہے بنے ہوئے دعائیں ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اپنے تاریخ کو پورے میدانوں سے اور جو ہے مسجدوں سے اور محرابوں سے لیا ہے، ہم نے جو ہے کہیں جو ہے غار سے نہیں لیا ہے ہماری تاریخ کو۔ صلوات علی محمد و علیہ ہمارے پاس دعائیں، ہمارے پاس حدیثیں، ہمارے پاس تاریخ کا ہر چیز جو ہے نا کھلا اور آشکار ہے۔ کبھی بھی کسی امام کی زندگانی کے اوپر سے لے کر ان کے مرتے دم تک ہر چیز ان کی جو ہے بالکل روشن کلیئر ہے، ان کی کوئی اس میں جو ہے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ 17 ربیع الاول اس دنیا میں آتے ہیں، اور ماں کا نام آمنہ ہے اور باپ کا نام عبداللہ بنت عبد المطلب ہے، اور جو ہے مکے میں پیدا ہوئے، اور جو ہے جب پیدا ہوئے تو انہوں نے پوری زندگی 60 سالہ زندگی راہ خدا میں وقف کر دی۔ اور کیا ہے ازدواج ان کی شادی جو ہے جناب خدیجہ الکبریٰ جو ملکۃ العرب ہے ان کے ساتھ ہوئی۔ پھر کیا ہے ان کے فرزند جو ابراہیم اور محمد تھے خدا کے اذن سے اس دنیا سے پیارے ہو گئے۔ پھر ایک لوتی بیٹی تھی جو جناب فاطمہ الزہرا تھیں۔ اللہم صلی اللہ۔ پھر کیا ہے کہ آج جس کے رسول خدا اور امام حسن سے منسوب ہے، صلوات علی محمد۔ امام حسن علیہ السلام 15 رمضان 3 ہجری اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں مدینے کے اندر۔ پھر ماں کا نام جو ہے جناب فاطمہ الزہرا ہے اور باپ کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ دیکھیے تاریخ بہت گہری اور اچھی ہے، تاریخ کے اندر کیا ہے کہ آپ کو ہر چیز نظر آئے گی، اور اہل بیت علیہ السلام کے اس گھرانے کے اندر جو ہے چاہے کسی بھی طریقے سے جو ہے تاریخ کو ہم کبھی جو ہے کسی بھی طرح سے جو ہے بھول نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس تاریخ کے ہر پس منظر میں جو ہے کوئی بھی طریقے سے جو ہے کمی اور پیشی نہیں ہوئی، ہر طرف سے جو ہے ہمیں ہر ایک چیز کا جو ہے معلومات کرنے کے لیے اہل بیت جیسے جو ہے 12 عظیم چراغ خدا نے ہمارے پاس بھیجے ہیں۔ اور کیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان ایک بہترین کتاب خدا چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور جو ہے میری آل پیغمبر نے جو ہے اب دنیا سے جانے کے بعد جو ہے جانے سے پہلے کہا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان کتاب خدا اور میرے 12 چراغ تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب کوئی ہمارے گھر کے درمیان سے ہمیں چھوڑ کے چلے جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں تو میرے بعد یہی جو ہے میرا سب کچھ ہوگا۔ تو امت کے لیے بھی رسول خدا نے جو ہے 12 چراغ چھوڑ کر گئے۔ اب ہم پر فریضہ ہے کہ ہم خدا کی کتاب کے اوپر جو ہے عمل کریں اور جو ہے اہل بیت کے ساتھ جو ہے وفا کریں۔ صلوات علی محمد و علیہ رسول خدا کی حدیثیں، رسول خدا کا اخلاق، رسول خدا کی عبادت، رسول خدا کا لوگوں سے ملنا، رسول خدا کی مہربانی، دشمنوں سے بھی جو ہے حسن سلوک، اور اس طرف سے امام حسن علیہ السلام کا جو ہے عبادت، زہد و تقوی، اور جو ہے امام دشمنوں سے دوستوں سے کس طریقے سے جو ہے ان کی ملاقات تھی۔ یہ کیا ہے پورے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی ایک جو ہے نمونہ عمل ہے ہمارے لیے۔ اور خود رسول خدا کے بارے میں
اور اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان رسول اللہ فی اسوۃ الحسنہ اگر تم کسی کو جو ہے نمونہ عمل بنانا چاہتے ہو کسی کو جو ہے اپنا رول ماڈل بنانا چاہتے ہو تو جاؤ رسول خدا کی سیرت کو دیکھو رسول خدا کی زندگی کو دیکھو رسول خدا کس طریقے سے جو ہے لوگوں سے بات کرتے تھے رسول خدا کس طریقے سے جو ہے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور رسول خدا کس طریقے سے جو ہے گھر سے نکلتے وقت کس طریقے سے ان کا کردار تھا کس طریقے سے ان کا جو ہے گھر میں اور باہر جو ہے ان کا کپڑے کا طریقہ اور باہر جانے کا انداز کیا تھا اور عبادت خدا کس طریقے سے تھی اور خود جس کے قصیدے قرآن گائے ہم جیسے ناچیز کیا پڑھ سکتے ہیں ان کے قصیدے کبھی طٰہٰ کہا کبھی مزمل کہا کبھی یاسین کہا اور کہا اے رسول اتنے زیادہ عبادت نہ کرو کہ تمہارے پیروں میں ورم آ جائیں اس طریقے سے رسول خدا کی عبادت اس طریقے سے تھی کہ جب جو ہے عبادت کی منزل اوج پہ تھی اور کیا ہے رسول خدا کو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بہترین پاک و پاکیزہ و منزہ ذات تھی جو شب معراج اپنے بندے کو لے کے گئی کہاں مسجد اقصیٰ کی طرف لے کر گئی اور پھر کیا ہے اس طرف سے سیر کرتے ہوئے کعبہ اور خوابہ حسین کی ادنا کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے خود خدا نے کہا لہجے علی میں اے بندے کوئی فاصلہ تجھ میں اور مجھ میں نہ رہ جائیں بس آجا میرے قریب تو کیا ہے کہ وہاں پر نبی جو ہے سردار انبیاء تھے اور یہاں پر جو ہے صرف نبی حضرت موسیٰ تھے انہیں کہا گیا کہ فخلاً علیک یہاں پر اپنی جوتیاں چھوڑ کر آؤ وہاں پر جو ہے خدا کو بتانا تھا کہ تم سردار انبیاء ہو تم میرے نزدیک اتنے قریب ہو جاؤ کہ میں تمہیں جو ہے اور نزدیک بلانا چاہتا ہوں تو جبرائیل کو خود اللہ نے کہا کہ اے جبرائیل اگر تم اس سے آگے بڑھو گے تو تمہارے بال اوپر جل جائیں گے خود جبرائیل یہاں پر جو ہے اپنے رسول خدا کو چھوڑ کر جو ہے چلے جاتے ہیں یعنی کہ رسول خدا کا معیار اور مرتبہ اتنا تھا کہ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے اور خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جان کو خود ہلاک کر کے امت کے لیے جو ہے آگے بڑھ کے کوشش کر رہا تھا تو ندائے غیبی آئی کہ اے نبی خود کو ہلاک مت کر لو اور خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں وہ نبی ہوں جسے جو ہے تمام نبیوں میں جو ہے رلا کر پریشان کر کر اذیت کیا گیا تھا مگر میں جو ہے کار رسالت سے باز نہیں آیا اور ایسے ایسے مراحل بھی آئے تھے کہ خود جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جنگ احد میں رسول خدا کے دانت شہید ہو گئے مجھے خبر ملی تھی تو میں کہاں مدینے کے فاصلے سے احد کے پہاڑیاں میں بھاگتی ہوئی چلنے کے بعد کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بابا جو ہے میرے بابا کے دانتیں جو ہے جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں تو بیوی جو ہے اس زمانے کے طریقے سے جو ہے حصیر کو جلا کر جو ہے اس کے راکھ بنا کر جو ہے اس کا دھواں جو ہے زبان پر جو ہے لگا کر وہ جو ہے وہ طبیعت کے اعتبار سے یعنی کہ وہ ایک مریض کو جو ہے وہ ایک شفا کے اعتبار سے جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ ایک میڈیسن بنایا گیا تھا اور ہمارے پاس ابھی دو میڈیسن ہیں ایک آیورویدک ہے ایک دوسرے جو ہے جو بھی دکانوں میں ملتے ہیں اس طریقے سے دو طریقے کے ابھی بھی میڈیسن چل رہے ہیں مگر اس زمانے میں کیا ہے آپ کو پیور اینڈ پیور ملیں گے جس طریقے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 1980 کے لوگ 1990 کے لوگ ان کے کھانے کا طریقہ ان کے رہنے کا طریقہ آج تک وہ لوگ جو ہے کبھی 90 سال تک گزر گئے کبھی 80 سال تک گزر گئے اس کی وجہ کیا ہے ان کے کھانے کے طریقے کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں کیوں اس لیے کہ وہ جو بھی کھاتے تھے خالص تھی ان کے غذا کے اندر مگر آج کے غذاؤں کے اندر کیا ہے کہ ہر طرف سے آپ کو جو ہے کوئی نہ کوئی ملاوٹ ملے گی اسی طریقے سے کیا ہے کہ یہی بات ہے کہ انسان کیا ہے دو چیزوں کو ہمیشہ رکھنا چاہیے اپنی زندگی کے اندر ایک صبر اور ایک جو ہے امید اگر انسان کے اندر یہ دو چیزیں اگر آ جائیں گی تو انسان بالکل اپنی زندگی میں جو ہے اطمینان کی منزل میں رہے گا کیوں اس لیے کہ آج سب سے بڑا جوانوں کے اندر اور سب بڑوں کے اندر کیا ہے سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ انسان جو ہے ٹینشن اور جو ہے اضطراب کے عالم میں آ جاتا ہے کل کیا ہوگا میرا یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا ایسے کیا ہوگا جب انسان بے چینی کے عالم میں آ جاتا ہے تو انسان کی حیات کم ہوتی جاتی ہے کیوں اس لیے کہ انسان کو سکون اگر چاہیے تو خدا خود قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب
اپنے دلوں کو جو ہے اللہ کے ذکر سے جو ہے منور کرو اور اطمینان پہنچاؤ. کیوں اس لیے کہ جنگل، پہاڑ، دشت، دریا، پتھریں، زمین، آسمان، تمام تر چیزیں اللہ کی جو ہے تسبیح کر رہی ہیں. اگر انسان غافل ہے تو اللہ کی یاد سے غافل ہے. انسان جاتا ہے کسی اور سے مدد مانگتا ہے. اللہ کہتا ہے میں رات کی تاریکی میں بھی جو ہے کسی بھی عالم میں جو ہے اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. بے شک اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ دیکھو میں تمہیں ہر چیز سے جو ہے آزماؤں گا، تمہیں بھوک، پیاس، دولت، ہر چیز سے تمہیں آزماؤں گا، مگر جو میری راہ میں جو ہے مضبوطی سے ٹھہرا اسی کے لیے جو ہے اللہ نے کہا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے اور نہریں ہیں اور وہ جو ہے ہمیشہ اس جنت کے اندر جو ہے رہے گا. کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کیوں اتنی بڑی عظیم کتاب کو دے کر اللہ نے کیوں فرمایا یہ بات؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر آنے والے لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے اس دنیا کے اندر امتحانات سے کوئی جو ہے خالی نہیں گزرا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کے ساتھ امتحان ہوگا. جو انسان امتحانوں کو جو ہے امتحان سمجھ کر اللہ کی رضا پر راضی رہا تو سمجھ لو وہی انسان کامیاب ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے بچوں کی کچھ عادتیں بہت پسند ہیں. کہتے ہیں بچے جب کھیلتے ہیں تو مٹی سے کھیلتے ہیں اور کھیلنے کے بعد کہتے ہیں ہم مٹی سے آئے ہیں اور مٹی میں ہی جانا ہے. بچے جب لڑ لیتے ہیں تو کسی ایک دوسرے سے تو دوبارہ یا تیسری مرتبہ جا کر ایک دوسرے سے گلے مل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ ہم دوبارہ کھیلیں، آؤ چلے ہم بیٹھ کر باتیں کریں. تو کہتے ہیں کہ رسول خدا یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو دلوں کے اندر نفرتوں کو کنارے کر دو اور ایک دوسرے سے جو ہے آپس میں محبت اور بھائی چارگی رکھو. اس کے بعد رسول خدا کہتے ہیں کہ جو بچوں کی وہ عادت ہے کہ کسی کے پاس کچھ نہیں رہتا تو کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں جو ہے کچھ دیتا ہوں. اس طریقے سے مل بانٹ کر کھاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بڑوں کو بھی یہی رسول خدا درس دیتے ہیں کہ کسی کے پاس نہیں ہے تو جاؤ اس کا خیال رکھو، اس کی ہمدردی کرو. اس طریقے سے جو ہے رسول خدا کے زمانے میں ایک شخص جو ہے آتا ہے، آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ روٹیاں تھیں، کچھ کھجوریں تھے، تو ایک نہیں دو نہیں کچھ زیادہ ہی لوگ تھے کہ مل بانٹ کر کھاتے تھے. وہی بات ہے اس زمانے کے لوگوں میں اور اس زمانے کے لوگ میں کہ ہر کوئی اپنے اپنے فکر میں لگا ہوا ہے کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ ایک بخیل، ایک سخی، ایک لئیم. بخیل وہ ہے نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے. لئیم وہ ہے کہ خود بھی نہیں کھاتا اور نہ دوسروں کو کھانے دیتا ہے، صرف جو ہے جمع کر کے رکھتا ہے اور اتنا کنجوس ہو جاتا ہے کہ جو ہے خود آخر میں کہیں کا نہیں ہوتا ہے. سخی وہ ہوتا ہے کہ جو ہے خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. اب ہمیں انتخاب کرنا ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے جو ہے ہماری زندگی کرنی ہے. تو اس طریقے سے رسول خدا جب بھی سفر کرتے تھے، سفر کرنے سے پہلے خود اپنی بیٹی کے پاس آتے تھے اور سلام اور عرض کرنے کے بعد جو ہے سفر پر چلے جاتے تھے. ایک مرتبہ کا سفر تھا، کیا دیکھتے ہیں کہ سب لوگ جو ہے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. ایک شخص تھا جو عبادت کر رہا تھا، کوئی کام و کاج نہیں کر رہا تھا، صرف جو ہے عبادت ہی عبادت کر رہا تھا. اور رسول خدا نے جو ہے ایک شخص کو بلایا، بلانے کے بعد پوچھا کہ بتاؤ سب لوگ یہاں پر ہمارے ساتھ سفر میں آئے ہیں، یہ تو صرف جو ہے خدا خدا کر رہا ہے، تم لوگوں میں سے بہترین شخص تم ہی لوگ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف تم نے عبادت بھی کی، اس کے بعد جو ہے تم لوگ جو ہے ایک دوسرے کا مدد کر کے یہاں پر جو ہے لکڑیاں جمع کر کے جو ہے کھانا اور ہر چیز کا جو ہے انتظام کر رہے ہو. تو جو یہ شخص عبادت کر رہا ہے اس سے بھی افضل کام تم لوگ کر رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت اپنی جگہ پر جو ہے مقبولیت کا سبب رکھتا ہے، مگر کیا ہے ہر ایک کا جو ہے وقت ہے، ہر ایک کا جو ہے ایک طریقہ ہوتا ہے، مگر کیا ہے کہ ہر ایک کا ایک محل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ میں سفر میں آیا ہوں، آس پڑوس میں رہنے والے کا اور جو ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہی بہت ضروری ہوتا ہے. یا یہ نہیں کہ انسان جائے صرف جو ہے خدا کی عبادت کرے. کیوں؟ اس لیے کہ سفر وہ جگہ ہے کہ اگر اپنے راستے کو طے کرنے کے وقت
انسان جو ہے اپنے ساتھ میں جو ہے ساتھ میں دوست ہے تو اس کو جو ہے دیکھو کہ یہ کس طریقے کا ساتھی ہے، یہ کس طریقے کے جو ہے ہمارا ہمدرد ہے، اپنا مونس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سفر میں ہی معلوم ہوتا ہے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سفر ایک جو ہے سبق دیتی ہے، اور خود قرآن آواز دیتا ہے کہ جاؤ سیرو فی الارض، زمین پر پہلو. پہلنے کے بعد دیکھو کہ اللہ نے کتنے حسین اور جمیل کے ساتھ یہ کائنات بنائی ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر تمہارا دل غمگین ہو جائے تم جاؤ کائنات کے اندر قبرستان کی طرف سیر کرو. سیر کرنے کے بعد دیکھو کہ دنیا کے کتنے اچھے اچھے عہدے کے فائز کے لوگ تھے، مگر ان کا آخری انجام کیا تھا، وہ لوگ کیسے چلے گئے. خدا نے عبرت بنائی ہے دنیا کے اندر قبرستان کو کہ دیکھو کوئی جو ہے اونچے اونچے محلوں میں رہا، کوئی چھوٹے کھنڈروں میں رہا، کوئی جو ہے کچھ نہیں تھا، مگر کیا ہے ہر ایک کے قبر کے پاس تم جاؤ گے تو ہر ایک سے ایک سبق ملے گا. تو کہا اللہ نے، اور جو ہے دیکھو کہ کس طریقے کے لوگ تھے. اللہ نے خود کہا کہ دیکھو تم ہر ایک سے جو ہے عبرت لے سکتے ہو. یہ کائنات ایک عبرت کی جگہ ہے. اور کیا ہے تم جب بھی اس دنیا کے اندر جاؤ گے اور قبرستان کے اندر جاؤ گے ضرور تمہیں عبرت ملے گی کہ دنیا ایک گزر ہے، اور تمہیں جو ہے اس دنیا سے اس منزل کو جو ہے طے کرنا ہے. اور جو انسان اس دنیا اور آخرت کو جو ہے پا لیتا ہے، خود چھٹویں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کو جو ہے ایک لکڑی کے اس لکڑی کو انسان اگر بڑی سی لکڑی ہے تو اس کو کھینچتے ہوئے جائے گا تو ایک لکڑی کا ایک حصہ جو ہے زمین پر جو ہے خط دیتے ہوئے جا رہا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے اس کے کاندھے پر ہے. اس طریقے سے اگر انسان دنیا کو چھوڑ کر صرف آخرت کو لے لیا تو سمجھ لو وہ انسان کامیاب نہیں ہے. اگر دنیا کو صرف لیا ہے اور آخرت کو چھوڑ دیا وہ انسان بھی کامیاب نہیں ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کو لے کر چلنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہماری منزل اگر دنیا اور آخرت ہوتی تو اسی لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. اگر دنیا میں نہیں آتے تو ہمیں نہ دنیا کا معلوم ہوتا نہ آخرت کا معلوم ہوتا. دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے کہا کہ دیکھو اے انسان تمہاری منزل یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ تمہاری منزل جو ہے جہاں سے تم آئے ہو وہی تمہاری منزل ہے. اور اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو اے انسان تمہیں میں نے بہترین خلقت کے ساتھ پیدا کیا، بس خود کو پہچانو، خود کو سمجھو اپنی منزل کیا ہے. اور رسول خدا کی سیرت میں یہ تھا کہ جب دو لوگ مل کر بات کرتے ہیں تو تیسرے طرف سے جو ہے رسول خدا ان کی بات جب تک ختم نہیں ہوتی وہاں تیسرے ہو کر نہیں جاتے تھے اور ان کے درمیان میں جو ہے کوئی گفتگو نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک آداب کا ایک طریقہ تھا کہ جب بھی دو لوگ بات کر رہے ہیں تو تیسرا ہو کر جو ہے رسول خدا ان کے سامنے نہیں جاتے تھے اور خاموش رہتے تھے اور کہتے تھے کہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا کوئی بھی ہو رسول خدا آگے بڑھ کر جو ہے سلام کیا کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ کچھ بچوں نے یہ چاہا کہ آج ہم پہلی بار جو ہے رسول خدا کو ان سے پہلے سلام کریں گے. تو کیا کہا کہ کیا دیکھتے ہیں کہ تمام تر بچے اکٹھا ہو گئے، ایک بچہ دیوار کے پیچھے جا کے چھپ گیا اور کیا دیکھتے ہیں بچے جیسے ہی دیکھتے ہیں رسول خدا کو دیکھنے کے بعد کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. رسول خدا نے کہا اس دیوار کے پیچھے رہنے والے پر بھی میرا سلام ہو. یعنی کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ دیکھو سلام کرو اس سے پہلے کہ تم کسی سے جو ہے بات کرنے لگو، کہ آداب گفتگو سے پہلے یہی ہے کہ انسان جو ہے اپنے آداب میں جو ہے خیر چاہیں. السلام علیکم کا مطلب کیا ہے کہ تم پر اللہ یعنی کہ سلامت رہو تم، یعنی کہ تم جو ہے ہماری زندگی کے اندر جو ہے اسلام کا جو ہے رول ماڈل کیا ہے کہ انسان کے آداب اور اطوار میں یہی ہے کہ انسان جو ہے پہلے سلامتی کسی دوسرے کے لیے چاہیں اور جو ہے بعد میں گفتگو کا جو ہے آغاز کریں. اس طریقے سے رسول خدا کے تمام تر حالات میں جو ہے ایک سیرت رسول یہ بھی ہے کہ رسول جب گھر سے باہر جاتے تھے تو چشمے کی طرف پانی کی طرف جاتے تھے، جانے کے بعد جو ہے اپنے بالوں کو صحیح کرتے تھے، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا پہنا کرتے تھے اور جاتے تھے. جانے کے بعد جو ہے رسول جو ہے اس جگہ سے گزرتے تھے تو جانے کے وقت جو ہے رسول کے اس اعتبار سے رسول چلتے تھے کہ رسول خدا کا اس چلنے کا انداز یہ تھا کہ لوگ جب بھی انہیں دیکھتے تھے کس طریقے سے جو ہے ان کے حسن میں جو ہے عاشق ہوتے تھے. اور کیا ہے رسول خدا کی زندگی کے اندر
رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں جو ہے اس جوان کو ہرگز نہیں پسند کرتا ہوں جو بیکار ہو. ایک شخص تھا رسول خدا کے درمیان میں، رسول خدا جو ہے اس سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ تم کیا کرتے ہو؟ تو رسول خدا سے وہ کہنے سے جو ہے ہچکچایا، کیوں اس لیے کہ اس کے اندر تمام تر جو ہے غلط عادتیں موجود تھیں. تو جب رسول خدا سے عہد کیا، عہد کرنے کے بعد کہا اے رسول اللہ جب بھی میں تم سے ملاقات کروں گا میری پوری ایک دن کی جو ہے باتیں تم سے بتاؤں گا. تو یہ عہد کرنے کے بعد جاتا ہے، جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ جو غلط راستے ہیں، جتنے بھی راستے تھے ان سب راستوں کو جو ہے خدا حافظی کرتا ہے. کرنے کے بعد آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کل تک میں کچھ اور تھا، آج میں کچھ اور ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کائنات کے نبی پر ایمان لے کر آیا ہوں، اور آنے کے بعد میں نے اپنے کردار کو بدلا، اپنے ہر چیز کو بدلا، اور میں آپ کا سچا عاشق ہو جاؤں گا. اس طریقے سے جو ہے ایک جوان کی زندگی میں سب سے اہم مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے اپنے کردار سے آراستہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمیں سکھاتی ہے اور سیکھنے کو بھی ملتا ہے. انسان اس دنیا سے چلے جاتا ہے مگر اس کا کردار باقی رہتا ہے. خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جیو تو اس طریقے سے جیو کہ لوگ تمہاری یاد میں جو ہے بے قرار رہیں. اگر تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو آنکھوں سے آنسو آئیں اور کہیں کہ کاش کہ وہ ہمارے پاس ہوتا اور ہم اس سے جو ہے کچھ دیر اس کے ساتھ ہوتے. یعنی کہ خود یہ بات نہج البلاغہ میں امام علی فرماتے ہیں، یعنی کہ زندگی ہر انسان کی جو ہے یاد خدا میں ہو. کسی کو دیکھو تو انسان اس کے چہرے سے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے جو ہے خدا کو جو ہے خدا سے جو ہے نزدیک کرے، اور جو ہے انسان اس کو دیکھ کر جو ہے خدا کی طرف جو ہے مائل ہو جائے. اس لیے کہا گیا کہ اگر تم اپنے دوستوں سے، اپنے کسی بھی طریقے کے رشتہ داروں سے ملتے ہو تو اپنے قانون کو، اپنے طریقے کو مت چھوڑو. اگر وقت اذان ہو گیا اپنے دوست سے بھی کہو بھائی چلو نماز کے لیے چلتے ہیں. اگر کوئی رشتہ داروں کے محفل میں بیٹھے ہو، کبھی کہیں پر بھی بیٹھے ہو، کنارے ہو جاؤ، ہونے کے بعد جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ خدا کی آواز جو ہے اللہ اکبر کی صدائیں جب بلند ہو گئیں تو یہی کربلا کا مقصد ہے کہ یہاں پر لہو و لہان ہونے کے باوجود بھی نمازوں کو نہیں چھوڑا. یہی بات ہے کہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے تو یہ نہ کہو کہ ابھی تو وقت ہے بعد میں پڑھ لیں گے. جس انسان کے پاس مقصد کربلا ہو وہ انسان کبھی نماز کو نہیں چھوڑے گا. صلوات اللہ محمد علیہ. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی میں امام اپنی پوری زندگی میں اتنے سخی تھے کہ کئی مرتبہ اپنے گھر کا گھر پورا خالی ہو گیا اور راہ خدا میں امام نے پورے گھر کو جو ہے اللہ کی راہ میں دے دیا. ایک مرتبہ کا واقعہ ملتا ہے کہ دسترخوان امام کا پورا سجا ہوا ہے، دور سے آنے والا شخص کھا رہا ہے، کھاتے کھاتے جو ہے کچھ چیزیں جو ہے اپنے پاس جمع کر رہا ہے. جمع کرنے کے بعد امام اس ماجرے کو دیکھتے ہیں. دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے بھائی تو گھبرا نہیں، اے بھائی تو جتنا چاہتا ہے پیٹ بھر کے کھا لے، اور کھانے کے بعد تجھے جتنا بھی چاہیے اور جو کچھ بھی چاہیے تو یہاں سے لے کر جا سکتا ہے. اس طریقے سے کریم تھے امام کہ اس آنے والے سائل کو کہتے ہیں اگر تیرے پاس کپڑا نہیں ہے تو میں تجھے کپڑا عطا کروں گا، اگر تیرے پاس جانے کے لیے جو ہے سواری نہیں ہے تو میں تجھے سواری عطا کروں گا، اور کھانے کے لیے جو ہے جو کچھ بھی نہیں ہے تو میں تجھے عطا کروں گا. آنے والے جو ہے مدینے کے اندر ہر کوئی جو ہے جانتا ہے کہ اگر ہم اس مدینے کے اندر صرف اور صرف اہل بیت کے اس دروازے پر جائیں گے تو ہماری حاجتیں پوری ہوں گی. اللہ اللہ. ایک مرتبہ ایک شام کا بکا ہوا شخص آیا، آنے کے بعد رسول امام حسن کے پاس آیا. آنے کے بعد راستے میں جو ہے اس نے نازیبا الفاظیں کہیں اور کہنے کے بعد امام خاموش کھڑے رہے. کہنے کے بعد تمام تر باتوں کو کہنے کے بعد خاموش ہو گیا. امام اس کو کریمانہ لہجے سے کہتے ہیں کہ اے شخص میں سمجھتا ہوں کہ واقعی تو جو ہے کسی کے ہاتھوں جو ہے گمراہ اور بکا ہوا ہے.
میں جانتا ہوں کہ تو نے جو ہے یہ جو غلط فہمیاں اور غلط باتیں کہی ہیں، تو جو ہے کچھ مال و زر کی محبت میں آ کر جو یہ باتیں کہہ رہا ہے۔ تو امام سے وہ مخاطب ہونے سے پہلے امام کہتے ہیں تجھے جو کچھ بھی چاہیے میں تجھے جو ہے دوں گا۔ امام نے اسے اچھی سے اچھی سواری دی، اچھا سا لباس دیا، اچھے سے کھانا دیا۔ اس کے بعد وہ خود کہتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اہل بیت کے گھرانے کو اور کس کو عزت دینا چاہیے اور کس کی کیا منزلت ہے، یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں جانتے تھے لوگ کہ یہ کریمان اہل بیت ہیں اور ان کی منزلت کیا ہے۔ یہاں تک کہ منزل یہ ہے کہ جب جو ہے فرشتے بھی ان کے در پر آتے ہیں تو اپنے آپ کو جو ہے یہ کہتے ہیں کہ انا خیاط الحسنین، میں جو ہے درزی بن کر آیا ہوں۔ یعنی کہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں جبرائیل فرشتہ ہوں جو ہے یہاں پر جو ہے وحی خدا لے کر آیا ہوں۔ یعنی کہ یہ انداز ہے فرشتوں کا بھی کہ کس کے گھر کے اندر آتے ہیں، اور کیا ہے پطرس جیسا فرشتہ بھی جو ہے کل تک جو ہے اس کے بالوں پر جو ہے خدا کے اذن سے جو ہے خطا ہو گئے، تو جب جاتا ہے تو کہتا ہے من مثلی لا یبای مثلک، یعنی کہ مجھ جیسا کون ہے جو ہے انا جو ہے عطیع، یعنی کہ میں جو ہے حسین نے جو ہے مجھے آزاد کیا ہے۔ یعنی کہ فرشتہ بھی اس دنیا سے یعنی کہ جب جو ہے پرواز کر کے جاتا ہے تو یہ جو ہے قصیدے گا کر جاتا ہے کہ میں جو ہے حسین کا جو ہے عطا کیا ہوا جو ہے پر جو ہے لے کر جا رہا ہوں۔ یعنی کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے اندر جو ہے امام کی وہ عبادتیں بھی تھیں کہ امام جو ہے رات کے عالم میں عبادت بھی کیا کرتے تھے اور دن کے عالم میں جو ہے ہو بہو جا کر جو ہے لوگوں کے امور میں، لوگوں کی زندگی میں جو ہے جا کر دیکھتے تھے کہ حالات کس طریقے سے ہیں۔ اور امام جب امام علی کی جو ہے رحلت کے بعد امام 10 سالہ زندگی جو امامت کی تھی اس کے اندر امام کبھی جو ہے جنگ کے عالم میں جو ہے پوری تیاری کرنے کے باوجود بھی امام جو ہے اس طریقے سے شکار ہو گئے تھے کہ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی چمک دمک میں آنے والے جو ہے رسول خدا کے زمانے میں بھی تھے، امام علی ابن ابی طالب کے زمانے میں بھی تھے، پھر امام حسن کے زمانے میں بھی تھے۔ یہی بات تھی کہ امام کو اکیلا چھوڑ دیا گیا، مگر کیا ہے کہ امام نے کبھی جو ہے شکست نہیں ہاری، مگر امام تدبیر اور تفکر اور فکر کے ساتھ جو ہے امام نے حکمت کے ساتھ کام لیا۔ کام لینے کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کے اندر ایران اور روم جیسی جو ہے بہت بڑی طاقتور جو ہے سلطنت تھی، تو اس طرف سے جو ہے امام جانتے تھے اگر میں صلح کروں گا تو یہاں پر جو ہے امن و امان رہے گا، ورنہ جو ہے قتل و غارت ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے امام نے جو ہے صلح کی اور جو شرطیں لکھوائی تھی جو ہے حاکم شام سے صلح کرانے کے بعد بہت ساری شرطیں تھیں، اور شرطوں کے اندر جو ہے امام نے کہا کہ اے معاویہ تو جو ہے میرے بابا کو جو ہے جتنے بھی جو ہے لان تان ہو رہے ہیں ان کو سب رکائے گا، اور جو ہے میرے بعد جو ہے اور تیرے بعد کوئی جو ہے خود جو ہے کسی کو بھی جو ہے تو معین نہیں کرے گا، اور میں بھی جو ہے خود سے معین نہیں کروں گا۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی جو ہے بہت مظلومانہ زندگی تھی کہ خود امام حسن علیہ السلام کو جو ہے لوگ جو ہے کہتے تھے جو ہے امام کو جو ہے کسی بھی طریقے سے جو ہے طنز و طعنہ کرتے تھے۔ اور امام کی زندگی کے اندر جو ہے آخری وقت ایسا بھی آیا کہ ایک وقت یعنی کہ جب رسول خدا آئے تو اس طرف سے جو ہے ایک جانشین اپنے ساتھ جو ہے امام جعفر صادق کو لے کر آئے، جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو اپنے ایک جانشین جو ہے امام حسن مصطفیٰ کو لے کر جاتے ہیں۔ ہاں زاداروں، رسول خدا آخری لمحے پر بستر پر ہیں، بستر پر کیا دیکھتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور جو ہے بیوی جو ہے اپنے بابا کو سنبھال رہی ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے جو ہے 3 مرتبہ جو ہے آواز دق الباب ہوتا ہے، ہونے کے بعد کیا ہے کہ ایک جو ہے ملک الموت ہے، ملک الموت کہتا ہے کہ مجھے رسول خدا سے ملنا ہے۔ تو جناب زہرا کہتی ہیں کہ جاؤ میرے بابا جو ہے غش کے عالم میں ہیں اور اب تم جو ہے میرے بابا سے مل نہیں سکو گے، اتنے میں جو ہے